بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ میں منتظمین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر آج کی نشست جو ہے وہ رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال ایک نظریے کا نام ہے، اور اس نظریے کو آہستہ آہستہ تقریباً فراموشی کا شکار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظریے کو باقی رکھا جائے، اس کو زندہ رکھا جائے، اور اصلاً اگر پاکستان کا کوئی مفہوم بنتا ہے تو اسی نظریے کی وجہ سے بنتا ہے۔ لہٰذا یہ موضوع اپنی جگہ ایک اہم موضوع ہے، پر مجھے یہ احساس بھی ہے کہ آج اتوار کا دن ہے اور خود گھر پہ بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں اپنے معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں۔ دیکھیے، اقبال کا تذکرہ جب بھی ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج گفتگو اشعار سے شروع ہوگی اور اشعار پہ ہی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ شناخت، عمومی شناخت اقبال کی اسی حوالے سے ہے۔ اس کے برعکس آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو ہم اقبال کے نظریات سے شروع کریں، اس کے فلسفے سے شروع کریں اور اس کے اشعار پہ ختم کریں۔ اور جب ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اقبال کے فلسفے سے ہم شروع کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑی سی گفتگو آپ کو ثقیل محسوس ہو، تو امید ہے اس چیز کا تحمل کریں گے، کیونکہ اس سے ہم مقدمے کی فراہمی کریں گے اور وہ مقدمہ انشاءاللہ بعد کے اشعار کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دے گا۔ منتظمین نے ایک اچھی کاوش کی، مگر عنوان رکھا، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ منتظمین نے عنوان رکھا اقبال اور فضائل اہل بیت۔ ایک زاویے سے بالکل اچھی بات ہے، مگر ایک الگ زاویے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر کچھ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فضائل وہ بیان کرتا ہے، توجہ چاہیے مجھے، فضائل وہ بیان کرتا ہے کہ جو کسی کا مداح ہو۔ مداح اہل بیت ہونے میں اور محب اہل بیت ہونے میں فرق ہے۔ بات نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اہل بیت کی شان، ان کا کردار اتنا عظیم ہے کہ دوست دشمن سب نے ان کی تعریف کی۔ آپ مجھ سے بہتر تاریخی واقعات کو جانتے ہیں، دوست دشمن سب نے ان کی تعریف کی۔ لہٰذا مداح اہل بیت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات ہے محب اہل بیت ہونا، عاشق اہل بیت ہونا۔ تو میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک نتیجہ شروع میں ہی ہم لیتے چلیں کہ یہ سب سن لیں، دنیا سے یہ ساری بات سن لیں کہ اگر اقبال ہماری نظر میں صرف مداح اہل بیت ہوتا تو اقبال کے بارے میں ہمارا رویہ، اس سے عقیدت الگ ہوتی۔ چونکہ ہماری نظر میں اقبال محب اہل بیت ہے، لہٰذا ہمارا رویہ اس کے ساتھ اور ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک بنیاد تو ہمیں حاصل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اقبال کے فلسفے کے بارے میں اگر بات کی جائے، اس کے نظریات کے بارے میں بات کی جائے، تو اقبال کوئی جذباتی شاعر نہیں تھے۔ جذباتی شاعر سے مراد میں کیا لے رہا ہوں یہاں پہ؟ جذباتی شاعر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا شاعر ہے جس کے پاس ہنر ہے شاعری کہنے کا، شعر کہنے کا۔ جب کسی چیز پہ دل آیا شعر کہہ دیا، موسم خوبصورت دیکھا شعر کہہ دیا، کوئی غم زدہ صورتحال دیکھی، کسی کرب اور اذیت کو سہا شعر کہہ دیا۔ اقبال ایسے شاعر نہیں تھے، اقبال ایک فلسفی تھے، ایک نظریہ پرداز تھے، جنہوں نے امت کے حالات کو اینالائز کیا، اس کا انالیسس کیا، تجزیہ و تحلیل کیا، اور مسلم امہ کے مسائل کا حل تجویز دیا۔ تبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اقبال حکیم الامت تھے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اقبال نظریہ پر اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک ذریعہ استعمال کیا۔ آپ سب کے لیے شاید یہ بات کو ایسی نہیں ہو، بچے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اقبال نے ذریعہ کیا استعمال کیا؟ شاعری کا ذریعہ استعمال کیا، کیونکہ شعر اس زمانے میں زیادہ مقبول ایک روش تھی۔ تو اب ہم اقبال کی شاعری کو اس عنوان سے دیکھنا چاہیں گے، تو بس اقبال کے اشعار کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس نظریے کو پیچھے سمجھنا پڑے گا۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اقبال کے اشعار مدحت اہل بیت کے اندر، محبت اہل بیت میں ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ دیکھیے،
اقبال کا نظریہ خودی کا نظریہ کہلاتا ہے. یہ بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس مواد ہو. خودی کہتے کس کو ہیں؟ اقبال کی نظر میں اپنی ذات کے اوپر کام کرنا اور اپنی ذات کو ایک قابل ذات بنا لینا, خود سازی کرنا. ایک عام سی ٹرم ہے خود سازی. ایک دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیں تو یہ خودی کا متبادل ہے. اب اقبال یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان خودی کو بنائے اور پھر کیا کرے, وہ جو اس کی انفرادی خودی ہے اس کو اجتماع کی بہتری کی خاطر صرف کر دے. اقبال کی پہلی کتاب اسرار خودی, اقبال کی دوسری کتاب رموز بے خودی, یعنی تم پہلے خود کو بنا لو اور پھر معاشرے کے لیے بے خود ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی, لہٰذا ہمیں چینل نظر آ گیا. دوسری خصوصیت اقبال کے جو نظریے کی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال دین اور دنیا میں تقسیم کا قائل نہیں ہے. دیکھیں, اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ شرف حاصل ہے, یہ آپ سمجھ لیں بالادستی ہے باقی نظریوں کے اوپر کہ ہمارے نظریے کے اندر دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں. انقلاب اسلامی آپ کے سامنے ہے. انقلاب اسلامی کس چیز کا مظہر ہے کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہی نہیں کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں. اقبال بھی اسی نظریے کے قائل تھے کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں. اب اسی کے تحت اقبال اس بات کے قائل تھے کہ عقل اور عشق دو الگ چیزیں. بات ثقیل ہو رہی ہے, مجھے اندازہ ہے ثقیل ہو رہی ہے, مگر اس سے زیادہ ثقیل نہیں ہوگی. تقریباً ہم مقدمے کے آخر میں ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی, بہت شکریہ آپ کا. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اقبال کی نظر میں عقل اور عشق بھی دو الگ چیزیں نہیں ہیں. جس طرح دین و دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں, ان کی بھی جڑ وہیں سے ہے. جس نظریے سے اقبال نے دین و دنیا کے ایک ہونے کی جڑ اٹھائی, عقل اور عشق کے ایک ہونے کی جڑ بھی وہیں سے اٹھائی. مگر جب ہم اقبال سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک نہیں ہے, تو اب اقبال کا شعر ہے. اقبال فرماتے ہیں, خرد سے راہ رو روشن بسر ہے. خرد سے راہ رو روشن بسر ہے. خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے. خرد کیا ہے؟ سمجھ آگے. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ خرد جو ہے وہ چراغ راہ گزر ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا. گھر کے اندر, یہ تو راہ گزر میں ہے نا چراغ عقل. درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا, چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. چراغ راہ گزر کو بس عقل کا اپنا کام ہے. عقل پہلے مرحلے پہ آتی ہے اور عقل کے مرحلے کو طے کرتے ہی ہم فائنلی پھر عشق کے مرحلے میں داخل. یعنی اقبال کی نظر میں ایک اور نتیجہ آج ہم درمیان میں گفتگو کے لیتے جائیں. اقبال کی نظر میں عشق خام ہو تو اسے عقل کہتے ہیں, اور عقل کمال کو پہنچ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں. اب یہ عشق کس کی بات ہو رہی ہے؟ عشق اہل بیت کے تناظر میں بات ہو رہی ہے. لہٰذا موضوع کو جوڑتے چلے جائیے. عشق اہل بیت, یعنی اقبال کی نظر میں عاشق اہل بیت کون ہوگا؟ جس کی عقل پختہ ہو, جس کی عقل, یعنی یہ ایک علامت ہے. تم کسی کے اندر اگر محبت اہل بیت دیکھو تو اقبال کی نظر کے اندر واضح طور پر یہ عشق جو ہے یہ علامت ہے کہ اس کی عقل پختگی پہ ہے. ٹھیک ہے جی, ایک نتیجہ ہم نے اور لے لیا. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا. یعنی اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقل سے عشق تک کا سفر جو ہے, انسان کیا سفر طے کرتا ہے. میں 3 نام آپ کے سامنے گزارش کر دیتا ہوں. یعنی ہم اپنی حسیات سے سفر شروع کرتے ہیں. انسان دنیا میں آیا تکامل کے لیے, بس انسان حسیات سے, چھوٹا بچہ ہے صرف اس کی حسیات کام کرتی ہیں, عقل کام نہیں کرتی. تو ہم اپنی حسیات سے معقولات اور معقولات سے عرفانیات تک کا سفر طے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہم اپنی حسیات سے معقولات اور معقولات سے عرفانیات تک کا سفر طے کرتے ہیں. اب یہ جو کمال کا سفر ہے اقبال کی نظر میں, مرتبہ عشق اہل بیت کیا ہے, محبت اہل بیت اور عشق اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے, اس کا نتیجہ ہم لینے لگے ہیں. اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ جو کمال کا سفر ہے اس میں بہت سی مشکلات ہیں. اس میں تمہیں بہت زیادہ خاردار تاروں سے گزر کے جانا پڑے گا. کبھی اپنے نفس کی خاردار تار سے گزرنا ہوگا, کبھی جان کا خطرہ, کبھی مال کا خطرہ, کبھی اولاد کا خطرہ. یہ سارے خطرے ہیں اگر تم نے کمال تک جانا ہے, کیونکہ تم نے عشق کی منزل تک جانا ہے نا, تو یہ سارے خطرے ہیں.
تو اقبال یہ بات کہتا ہے کہ عشق اہل بیت کی وجہ سے نہیں ہے تمہارے اندر، تمہاری اپنی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ موٹیویشن ہے جو تمہیں کمال تک لے کے جا سکتی ہے، ورنہ اس سے زیادہ موٹیویشن کوئی نہیں ہے جو تمہیں کمال پہ لے کے جائے۔ بھائی گاڑی کی مثال بچوں کے لیے عرض کر دیتے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، پیٹرول کے بغیر چلے گی؟ ہرگز نہیں۔ اچھا پیٹرول میں بھی کوالٹی ہے، کم کوالٹی کا پیٹرول ڈالیں گے ایک اور انداز میں چلے گی، ہائی کوالٹی کا پیٹرول ڈالیں گے اور سبک رفتاری کے ساتھ چلے گی، ایسا ہی ہے۔ بس اس کا مطلب اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم نے کمال پہ جانا ہے، میں نے فارمولہ یہ آزمایا، ابھی ہم اشعار میں دیکھیں گے، میں نے فارمولہ یہ آزمایا کہ اگر ان مشکلات سے تمہیں آسانی سے گزرنا ہے، اگر ان مشکلات سے آسانی سے گزرنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو تھام لو، ان سے عشق پیدا کر لو، یہ جنون وہ جنون ہے جو تمہیں گزار کے لے جائے گا۔ بس محبت علی صرف وہ محبت نہیں ہے جو پل صراط کراس کروا دے، یہ وہ محبت ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کراس کرواتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اقبال واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، اور اقبال کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق۔ عشق کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی تنہائیوں میں ہے، کبھی انجمن میں ہے، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اقبال کے، جس کو دنیا مانتی ہے، جس کو دنیا مانتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اقبال کی آفاقی شخصیت کو رکھیے گا، کیونکہ آگے والی جو اس کی نظمیں آ رہی ہیں اس میں بہت قیمتی باتیں ہیں، بس یاد رکھیے گا کہہ کون رہا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اقبال اصول جو دے رہے ہیں وہ یہ اصول دے رہے ہیں کہ عشق اہل بیت ہماری ضرورت ہے، ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک عشق اہل بیت نہ ہو۔ اب آئیے ایک صلوات بلند آواز میں پڑھ دیجیے گا۔ ہم اقبال سے خود پوچھتے ہیں، اقبال آپ بتائیے آپ کی نظر میں عشق اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ صاف سی بات ہے، اقبال پہلا جملہ جو کہتے ہیں وہ پنجتن میں سے پہلے سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اقبال پہلا جملہ پنجتن میں پہلے کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے، یعنی قوت ہے، عشق قوت ہے۔ اقبال بتا رہے ہیں نا کہ اگر میں نے دہر میں کوشش کی ہے پست کو بالا کرنے کی تو اس قوت سے کی ہے۔ اچھا اقبال اس سے آگے سمجھائیے۔ اقبال کہتے ہیں اچھا میں سمجھاتا ہوں۔ اس کے لیے اقبال نے ایک نظم لکھی فارسی میں، اور اس نظم کا عنوان ہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے جو مختلف اسماء ہیں ان کے پیچھے راز کیا ہے، ہر کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اقبال آفاقی شخصیت ہے۔ دیکھیں اقبال شروع کر رہے ہیں، مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق را یعنی عشق کے پاس علی کی محبت کے علاوہ کوئی اور سرمایہ، ایمان بھی اگر ہے تو ایمان کا مطلب ہی عشق علی ہے، ورنہ کوئی سرمایہ تمہارے پاس۔ پھر فرما رہے ہیں کہ از ولائے دودھ مانش زندہ ام، میں زندہ ہوں ان کی نسل کے ولا سے۔ ایک پہ رک نہیں رہے ہیں، دودھ مانش پورے خاندان کی بات کر رہے ہیں، یعنی فرما رہے ہیں کہ ان کی نسل کی ولا سے میں زندہ ہوں۔ زندہ از دودھ مانش، از ولائے دودھ مانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابند ام، اور اگر میں گوہر کی طرح جہان میں چمک رہا ہوں تو وہ ان کی آل کی محبت کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں اقبال واضح طور پہ کہہ رہا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیے اقبال بہت نپی تلی بات کرتا ہے، یہ وہ شاعر نہیں ہے کہ جو مبالغے میں بہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جائے۔ اقبال نپی تلی بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے اگر کچھ پایا ہے تو یہاں سے پایا ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی ناچیز عقیدہ یہ رکھے تو اس کا عقیدہ، اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ آگے چلیے اقبال کیا کہہ رہے ہیں،
نرگسیم نرگسیم و رفتہ نظار ام. اشعار پہ توجہ دیجیے گا، بہت معنی ہے ان کے اندر. کہہ رہے میں نرگس کی طرح ہوں، میں نرگس کی طرح ہوں اور اس کے نظارے کے لیے کا مشتاق ہوں. اچھا میں اقبال سے پوچھ لوں، ساتھ ہیں؟ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ اچھا اب اقبال سے پوچھتے ہیں. اقبال آپ یہ بتائیے، وہ تو چلے گئے، آپ کس کے نظارے کے انتظار میں ہیں؟ بھئی یہ تو نہیں کہہ رہا میں مرنے کے بعد نظارہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. کس کے نظارے کے انتظار میں ہے؟ تو اقبال وجہ نہیں ہے، وجہ ہے کہ اقبال پلٹ کے یہ بات کہے کہ تم نے اس سے پہلے اشعار میں نہیں دیکھا. میں یہ بات شعر میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو پایا ان اور ان کی آل میں سے پایا، تو ایک ہے آنے والا جس کے انتظار میں ہوں میں. صاف سی بات ہے، کس کے نظارے کے انتظار میں اقبال؟ اور اقبال اس کو مکمل کریں دوسرے مصرے کے اندر، بہت ہی خوبصورت مصرع ہے. اقبال فرما رہے ہیں کہ نرگسیم و رفتہ نظار ام، نرگس کی طرح اس کے نظارے کے انتظار میں ہوں. در خیابانش چبو آوار ام، اور اس کی گلیوں میں میں خوشبو کی طرح آوارہ پھر رہا ہوں. آوارہ پھر رہا ہوں. آوارہ وہ پھرتا ہے جو کسی کے لیے دیوانہ ہوتا ہے. الفاظ میں راز ہیں، ان کو دیکھیے گا. اقبال فرما رہے ہیں کہ زمزم از جوشت ز خاک من ازوست، یہ جو علم کے چشمے میری ذات سے پھوٹ کے نکل رہے ہیں، از اوست، اس کی وجہ سے ہیں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اقبال کو سمجھیں، واقعتاً اقبال کو سمجھنے اور اسے پھیلانے کی ضرورت ہے. اقبال ختم ہو گیا تو عشق اہل بیت جہان میں اس کو پھیلانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اقبال ہے جو اردو زبان کے اندر اور فارسی زبان میں دنیا کو عشق اہل بیت اور مقام اہل بیت سمجھا رہا ہے. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، زمزم از جوشت ز خاک من ازوست، میں اگر ریزت ز تاک من ازوست، اور اگر میرے تاک سے کوئی میں بہتی ہے تو اصل میں اس کی وجہ سے ہے، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ خاکم، میں تو خاک ہوں، خاکم میں تو خاک ہوں. وَأَز مہر او آئینم، اور اس کی محبت کی وجہ سے آئینہ دکھتا ہوں. یہ وہ ہے جس نے اس خاک کو آئینہ بنایا ہے. کون؟ علی ہے جس نے اس خاک کو آئینہ بنایا ہے. پھر کہہ رہے ہیں میں توان دین نوا در سینم، اور یہ جو دین کی نوا اور توان میرے اندر ہے یہ بھی ان کی وجہ سے ہے، ورنہ اس ذات کی وجہ سے کے علاوہ نہیں تھی. اچھا اقبال سے پوچھتے ہیں، دیکھیں آپ دیکھیں یہاں اقبال نے مدحت نہیں کی ہے، خالی بتایا ہے کہ میں نے جو پایا وہاں سے پایا ہے، یعنی محبت کا اظہار کیا ہے. اچھا اقبال سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں. اقبال صرف آپ ہی ہیں یا آپ جیسے ہیں جو اس ذات سے اتنا فیض لے رہے ہیں، کوئی اور بھی فیض لیتا ہے؟ اقبال نے کہا ٹھہرو، اگلے شعر میں بتا رہا ہوں کہ اس ذات سے، اس علی سے کون کون فیض لیتا ہے. شعر سنیے گا. کہہ رہے ہیں کہ از رخ او فال پیغمبر گرفت، اس کے چہرے سے تو پیغمبر فال لیتا ہے. پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھ کے فال لی. تاریخ کے واقعات بھرے ہوئے ہیں. علی کا چہرہ بتاتا تھا اب ہونا کیا ہے. خیبر میں کب فتح تمہارے ہاتھ آنی ہے، علی کے چہرے نے سب کو بتایا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور غدیر خم کے میدان میں کون کس طرف جائے گا یہ علی کا چہرہ بتاتا ہے یا نہیں بتاتا تھا؟ تو میں گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ الفاظ پہ غور کیجیے گا. کہہ رہے میری کیا اوقات ہے؟ از رخ او فال پیغمبر گرفت، پیغمبر اس کے رخ سے فال لیتا تھا. ملت حق، ساری ملت کی بات کر رہا ہے. ملت حق از شکوہش فر گرفت، یہ جتنے نے جو ہے وہ ملت حق نے اگر توان پکڑی ہے، توانائی پکڑی ہے تو وہ اس کی قوت سے پکڑی ہے، ورنہ علی کی قوت کے علاوہ کچھ نہیں تھا اسلام کے پاس. بات دیکھ رہے ہیں، یہ اقبال ہے، میں اور آپ نہیں ہیں، یہ اقبال ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. پھر فرمانے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ بولے رسول نے ان کے بارے میں کہا قوت دین متین فرمود عشق. رسول نے کہا کہ یہ دین متین کی قوت ہے. کائنات آئیں پذیر از دود عشق، اور کائنات اس کے اور اس کے گھر والوں سے آئین لیتی ہے.
ہے یا نہیں ہے؟ ائمہ کے پاس تکوینی قوت ہے یا نہیں ہے؟ ولایت تکوینی بھی موجود ہے. بس یہ پوری کائنات اس کا ذرہ ذرہ ان سے اور ان کے گھر والوں سے آئین لیتا ہے. یہ اقبال کہہ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ مرسل حق کرد نامش بو تراب. یہ حق کا مرسل تھا، رسول اللہ تھا جس نے ان کا نام بو تراب رکھا. حق بہت پیارا مصرع اگلا بھی. مرسل حق کرد نامش بو تراب، حق ید اللہ خان در ام الکتاب. اور خدا نے اسے اپنی کتاب کے اندر ید اللہ کہا. دیکھیں یہ اقبال کے الفاظ ہیں، اقبال کے الفاظ ہیں. بتا رہے ہیں مقام کیا ہے. یہ سارے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو میں نے تمہیں بتا دیا، اب مرضی تمہاری ہے، مانو یا نہ مانو. پر اگلا شعر میرا سن لو کہ ہر کے دانائے رموز زندگی، جو زندگی کے رازوں سے واقف ہے، سر اسمائے علی دانت کی چیست، وہ جانتا ہے کہ علی کے ایک ایک نام میں کیا راز چھپا ہوا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تم جان نہیں سکتے. ہائے اقبال کہہ رہا ہے کہ شعر حق ان خاک را تسخیر کرد. شعر حق نے اس خاک کو تسخیر کیا. ان گلے تاریک را اکسیر کرد. یعنی میں خاک ہوں، اس کو اس نے فتح کر لیا اور اس گل کو کیا کیا، اکسیر میں بدل دیا کہ آج میں اکسیر بن گیا، یہ اس کی وجہ سے ہوں. پھر واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ مرتضیٰ قز تیغ او حق روشن است. اس کی مرتضیٰ ہے جس کی تیغ کی وجہ سے حق روشن ہے، ورنہ حق چھپ جاتا، حق چھپ جاتا. بو تراب اسفت اقلیم تنست. یہ وہ ہے کہ جس نے مادی خواہشوں اور اس خاکستری خواہشوں کے اوپر اپنی تناب کو کس لیا ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب. بولے یہ کوئی کمال نہیں ہے. ایک اور شاعر کا شعر ہے، آپ نے حتماً سنا ہوگا، کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر کا قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. یہ کوئی بڑی، تم اسے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو، یہ علی کی بڑی تعریف ہے. بولا یہ تو صدقہ اتار کے پھینکا تھا. اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. ہر کے در آفاق گردد بو تراب. بھائی جو بو تراب ہو جائے گا، تراب کا باپ ہو جائے گا. باز گردانت ز مغرب آفتاب، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ باز گردانت ز مغرب آفتاب، وہ مغرب سے سورج پلٹا دے گا. تم کہہ رہے ہو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، میرے لیے یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تو گزارش یہ تھی کہ یوں اقبال نے اہل بیت کی عشق کو بیان کیا، صرف مدحت نہیں. مدحت بیان کرنے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں جو میں ہوں وہ مستعار ہوں اس کا. اچھا ایک صلوات پڑھ دیجیے. اقبال آپ کیا صرف مولائے متقیان تک رک گئے یا اور بھی کوئی آپ کی سمجھ میں آئے؟ ان سے آپ نے کیا فیض حاصل کیا؟ کچھ ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. تو اقبال کہتے ہیں ہاں جناب سیدہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. اقبال سمجھاؤ تم نے اپنے نظر سے ان کو کیا دیکھا؟ اقبال کہہ رہا ہے کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول. اگر تسلیم کی کھیتی کی کوئی پیداوار ہے نا تو اس کا نام ہے بطول. یہاں تسلیم کا لفظ کیوں لایا؟ اگلے اشعار میں اس کو اقبال نے بیان کیا. کہہ رہے کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول. وہ اشعار آگے ہیں، اگلا مصرع کیا ہے؟ مادران را اسوہ کامل بطول. چیلنج ہے اقبال کی شاعری میں کسی اور خاتون کے لیے یہ لفظ دکھا دیں کہ ماؤں کے لیے کامل اسوہ ہے. اقبال اگر کسی کو اسوہ سمجھتا ہے تو کس کو سمجھتا ہے؟ صرف ایک خاتون کو جس کی تعریف کر رہا ہے. آگے دیکھیے گا اقبال کیا کہہ رہا ہے. اقبال کہہ رہا ہے ان کو سمجھنا ہے تو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. شعر آپ کا سنا ہوا ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حد سے نسبت حضرت زہرا عزیز. تم مریم کو اتنا ہے اپنے مقام اس کا، مگر اس کی تو ایک نسبت ہے جس سے وہ بڑی ہے، اس کی تو تین نسبتیں ہیں اور ابھی نسبت تک آیا ہے. آگے شعروں میں دیکھیے گا کہ اسی رابطے کو کس طرح بدلے گا اقبال. اقبال کہتا ہے نور چشم رحمت للعالمین. جسے رسول اللہ سے پیار ہے
وہ نور چشم سے دور رہ نہیں سکتا. وہ کیسے کہہ دے کہ وہاں تو قبول ہے یہاں قبول نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین و آخرین بانوے ان تاجدار حل عطا. اقبال کے الفاظ ہیں, کہہ رہے وہ جو حل عطا کا تاجدار ہے اس کی بانو ہے. یہ بانو ہے یعنی یہ دو طرح سے ہے. ایک تاجدار حل عطا کا مرتبہ بتا رہا ہے, دوسرا اس کے ہمکف کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس کا مرتبہ بھی تبھی تو ہمکف ہے. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھیں. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آج ہم مشکل کشا کہہ دیں تو ہم پہ فتوے. اقبال کہہ رہے کھل کے کہہ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیے گا, پہلے تو نسبت دی تھی نا, اب نسبت کی تعریف کر رہا ہے اقبال اس شعر کے اندر. کہہ رہے مادر ان مرکز پرکار عشق. وہ جو عشق کی پرکار ہے اس کا جو مرکز ہے اس کی ماں ہے. یہ کن کی بات کر رہا ہے؟ کن کی بات کر رہا ہے؟ جن کی وجہ سے آپ کو اسنا عشری کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے کہ دیکھو کم مت لینا, مادر ان مرکز پرکار عشق. وہ جو پرکار عشق کا تم مرکز دیکھ رہے ہو نا, جس کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے, ان کی ماں ہے یہ. آگے کہہ رہے ہیں مادر ان کاروان سالار عشق. وہ جو عشق کے کاروان سالار ہے نا ان کی مادر ہے یہ. اچھا اقبال, مادر ہونا کون سی فضیلت ہے؟ اقبال کہتا ہے دیکھو میری نظر سے ایک اور فضیلت سیدہ کی سمجھتے جاؤ, اور خدا را اس فضیلت کو سمجھیے گا. اقبال دیکھیں اشعار کا ترجمہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, مفہوم کوئی کچھ بھی لے سکتا ہے, مگر بالآخر ویلڈ مفہوم جو ہماری طرف کا ہے ہمیں بھی حق ہے اسے بیان کرنے کا. آپ دیکھیں اقبال کہہ رہا ہے کہ آن یقی شم شبستان حرم. شبستان حرم میں کتنی شمیں ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں آن یقی شم شبستان حرم. یہ جو رسول اللہ کا حرم ہے اس میں ایک شمع ہے, اس کے علاوہ کوئی شمع, وہی ایک شمع ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ حافظ جمعیت خیر الامم. اقبال کہہ رہے ہیں یاد رکھو کہ اگر اس امت رسول اللہ کو کوئی ایک نقطے پہ اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ ذات سیدہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, جب تمہیں سمجھنا ہے تاریخ میں کون غلط تھا کون صحیح تھا, آ جاؤ سیدہ کی ذات پر آ جاؤ, اور سیدہ کی ذات پر آ کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ, تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ غلط کون تھا. اقبال کہہ رہے آن یکی شم شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم. خیر الامم کی جمعیت کی کو اگر جمع کر سکتی ہے تو یہ کر سکتی ہے. اور پھر سیدہ کی شان میں ایک اور بات کر رہا ہے. واقعتاً اقبال نے اتنا گہرا نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ اسے پھیلانا چاہیے. اقبال کہہ رہا ہے تا نشیند آتش پیرو پیکار و کس. جب تک کہ بیٹھ نہ جائے فتنے اور افتراق کی آگ, جب تک بیٹھ نہ جائے, تاریخ آپ کے سامنے ہے, جب تک بیٹھ نہ جائے فتنے اور افتراق کی آگ, پشت یازد بر سرے تاج و نگیں. اس نے اپنی کمر کر لی تاج و نگیں کی طرف. یعنی وہ تاج و نگیں جو اس خاندان کا حق تھا اس کی طرف بھی پیٹھ پھیر لی, صرف اس لیے کہ امت مسلمہ میں افتراق اور اس کی آگ بیٹھ. یہ عظمت ہے سیدہ کی. اقبال سمجھا رہے ہیں, اور کہہ رہے اس نے وہ دکھ برداشت کر لیے, خاموشی اور دکھ برداشت کر لیے, صرف اس لیے تمہارے درمیان اختلاف نہ پڑے. اچھا اقبال پھر کیا ہوا؟ دیکھیں تاریخ کو اقبال بیان کر رہا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ سیرت فرزند ہا از امہات. بھئی اس شعر کو پچھلے شعر کے مفہوم میں دیکھیے گا, جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ نہیں آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ سیرت فرزند ہا از امہات. فرزند کے اندر جو سیرت ہوتی ہے اپنی ماں سے ہوتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ جوہر صدق و صفا از امہات, اور اگر صدق و صفا کا جوہر آ رہا ہے تو اپنی ماں سے آ رہا ہے. یعنی سیدہ کی سیرت کیا ہے اوپر والے شعر میں بیان کر رہا ہے کہ جب تک یہ افتراق کی آگ بیٹھ نہ جائے, اپنا حق بھی چھوڑ دو, امت بکھر نہ جائے. یہی سیرت آگے چلی, یہی سیرت حسن میں آ رہی,
یہی سیرت حسین میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو واضح طور پر اقبال بیان کر رہا ہے کہ حق انہی کا تھا، اگر سلو کرتے رہے تو یہ مت کہو کہ یہ بھی آ سکتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، نہیں، اقبال بول رہا ہے حق ان کا تھا، انہوں نے پشت کر لی صرف تمہاری خاطر کہ افتراق نہ ہو جائے۔ آگے دیکھیے، بولے یہ تو ایسی خاتون ہے، بہر محتاج دلش آنگون سوخت، ایک مانگنے والے کے لیے اتنا دل ان کا نرم ہے، اتنا دل ان کا نرم ہے، با یہودی چادر خدرا فروخت۔ سیدہ کے لیے اپنی چادر سے زیادہ عزیز کوئی مادی چیز تھی؟ بولے محتاج کی مدد کے لیے اپنی چادر بھی یہودی کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اب سب سمجھ رہے؟ آج ہم اگر کوئی فنڈ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں فلاں کو ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ سیرت دیکھیں ہمارے بڑوں کی، ان کے لیے ہر انسان برابر ہے۔ آگے چلیے گا، ہاں اب اقبال آگے ایک اور بات پہ، اب سیدہ کے دوسرے رخ پہ آگے، ایک صلوات پڑھ دیے گا۔ اقبال کہہ رہے ہیں آن ادب پروردہ صبر و رضا، وہ تو صبر و رضا کے ادب کے پروردہ تھی۔ صبر و رضا، میں نے کہا تھا شروع میں تسلیم کا لفظ آیا ہے، اسے آگے چل کے جوڑیے گا، آپ دیکھیں آ گئی تسلیم کی بات نا۔ آن ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، چکی چلاتی جا رہی ہیں اور لب سے قرآن کی تلاوت کرتی چلی جا رہی ہیں، یعنی ساری مشکلات میں خدا سے لاؤ لگایا ہوا ہے اور اسی لا کے اندر تسلیم و رضا کی منزل پہ چل رہی ہیں، یعنی خاتون جنت ہو اور چکیاں پیس رہی ہے اور پھر بھی شکر قرآن پڑھ رہی ہے۔ دیکھیں نا، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اس شعر پہ میں کہتا ہوں کہ سوال کریں باقی مکاتب کے لوگوں سے کہ اقبال اس میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ اشک او برچید جبریل از زمین، اس کے اشکوں کو جبریل زمین سے چنتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سیدہ نے اشک بہائے کب تھے؟ اقبال کچھ اشکوں کی بات کر رہا ہے نا، اقبال متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ایسی ہستی بھی ایسی جگہ پہنچ گئی تھی کہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی اور اس کے آنسو کو جبریل چنا کرتا تھا۔ اگلے مصرے میں کہتا ہے کہ ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری، اور یہ پھر شبنم بن کے برستے رہے عرش بری کے اوپر۔ اور اقبال کہتا ہے کہ اے سیدہ، اتنی عظیم خاتون ہونے کے باوجود تو اس قدر صبر و رضا کرتی رہی ہم لوگوں کی خاطر، اس امت کی خاطر۔ تو اقبال پھر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے جو آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، حق کا آئین میرے پاؤں کی زنجیر ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ کیا ہوتا، ورنہ گرد تربتش گردی دمی، ورنہ میں کیا کرتا، سب کام چھوڑ دیتا، تیری تربت کے گرد چکر لگاتا، ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہا بر خاک او پاشی دمی، اور میں تیری تربت کی خاک پر سجدے کرتا رہتا کہ تو ایسی عظیم ہے، اتنے کمالات اور اختیارات کے باوجود صبر و رضا برداشت۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اقبال کو زندہ رکھنا ہماری اپنی زندگی اور بقا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ آپ نے کافی تحمل کیا، بس آخری چند اشعار اس کے بعد ختم ہے۔ ایک محبت اہل بیت رکھنے والا عظیم شخص ہو، عاشق اہل بیت ہو، شاعری کا فن بھی جانتا ہو، قصیدے کہے مرثیہ نہ کہے، یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ اقبال نے قصیدوں کے ساتھ مرثیہ بھی کہا ہے۔ اب یہ مرثیے کے چند اشعار، اور ہماری عادت بھی ہے بچپن سے، جب تک مرثیہ نہ ہو جائے گفتگو ختم نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے، تشنگی باقی رہتی ہے۔ تو آئیں پھر اقبال کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اگر کچھ مرثیہ ہے تو آئیں وہ بھی کہہ دیں،
اقبال کہتا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر. بھلے ان کو ایسے مت سمجھو، بائے بسم اللہ پدر قرآن ہے، یعنی یہ سارا گھرانہ قرآن ہے. ایک طرف تم بائے بسم اللہ دیکھ رہے ہو، وہ پدر کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ذبح عظیم دیکھ رہے ہو، وہ پسر کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اقبال کہتا ہے کہ بحر آن شہزادہ خیر الملل، دوش ختم مرسلین ملجمل، وہ شہزادے جو تمام ملتوں کے شہزادے ہیں، تمام عالمین کے شہزادے ہیں، اور ختم مرسل کے کاندھے جو ہیں وہ ان کے اونٹ کا متبادل ہے، اس پہ سواری کرتے ہیں. پھر اقبال کہہ رہا ہے سرخرو عشق غیور از خون او، حسین کے بارے میں فرما رہے ہیں، امام حسین کے بارے میں. سرخرو عشق غیور از خون او، اگر عشق غیور غیرت مندوں کا عشق کامیاب ہوا ہے تو ان کے خون کی وجہ سے ہوا ہے. شوخی ان مصر از مضمون او، اور یہ جتنے شہید ہیں یہ سب مضمون ہیں، یہ سب تحریر ہیں، اور ان کی عزت اس مضمون کی وجہ سے جو امام حسین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم سید الشہداء کہہ دیں تو ہم نہیں کہہ رہے، اقبال بھی وہی کہہ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے موسیٰ و فرعون، دیکھو ان کو اگر سمجھنا ہے تو بہت ہی خدا کی فطرت کی، خدا کی خلقت کی بنیاد ہے. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت پدید، زندگی تو نکلتی ہی نہیں دو قوتوں میں سے ہے. لہٰذا آگے چل کے کہہ رہا ہے کہ زند حق از قوت شبیری است، اگر حق زندہ ہے از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. یہاں سے اقبال نے مرثیہ کا، میری نظر میں مرثیہ کا رخ بدلا ہے. آپ دیکھیے اب آگے کیا کہہ رہا ہے اقبال. اقبال کہہ رہا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں، وہ عظیم ہستی حسین علیہ السلام، کیا کیا انہوں نے؟ کیا یہ کہ بر زمین کربلا بارید و رفت، یعنی تم کیا کچھ کرتے رہے، پھر بھی تمہارے بھلے کی خاطر اس نے اپنی رحمت برسائی کربلا پر اور چلا گیا. خدا رے اس آخری لفظ پہ رفت پہ غور کیجیے گا، اس میں ایک خاصیت پوشیدہ ہے. یعنی اس نے تم پہ مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ تم اس کے احسان کی تحسین کرو یا اپنا احسان تم پہ جتلائے. وہ ایسا کریم ہے، تم ایک کو کریم سمجھتے ہو، یہ سارا گھرانہ کریم ہے. وہ ایسا کریم ہے. اب اس تناظر میں دوبارہ مصرع سنیے گا. بر زمین کربلا بارید و رفت، وہ بے ادا ہے، وہ برسا اور تمہارے لیے تم پہ رحمت کی اس نے اور نکل گیا. لال در ویرانہا قارید و رفت، تمہارے لیے اس نے لالے اگائے اور چلا گیا. لالے دو معنوں میں، ایک تمہارے لیے آسودگی کر گیا، دوسرا شہادت کا راستہ تمہارے لیے کھل گیا، کیونکہ لالے کا پھول اصل میں تشبیہ ہے شہید کی. تمہارے لیے نجات کا راستہ کھول گیا. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ تا قیامت قطع استبداد کرد، اس نے قیامت تک کے لیے قطع استبداد کر دی ہے. موج خون او چمن ایجاد کرد، یہ جو چمن تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اس کے خون کی موج سے اگا ہوا ہے. بحر حق در خاک و خون غلطی دے است، حق کی خاطر در خاک و خون غلطی دے است، پس بنائے لا الہ گردید است، بس اسی طرح وہ لا الہ کی بنیاد بن کر چلا گیا. دیکھیں آپ نے عمارت بنانی ہے، نقطے کو سمجھیں، آپ نے عمارت بنانی ہے 2 منزلہ، بنیاد کیسی بنائیں گے؟ اس کے حساب سے. آپ نے عمارت بنانی ہے 5 منزلہ، بنیاد کیسی بنائیں گے؟ سر اقبال نے کیا کیا، اس کو مثال سے سمجھیں. بنیاد اتنی زیادہ مضبوط بنائیں گے. آپ نے عمارت بنانی ہے 100 منزلہ، بنیاد کیسی بنائیں گے؟ یہ عمارت دین کی عمارت ہے جو رسول خدا نے رکھی تھی، اس کی بنیاد لا الہ قیامت تک کے لیے. اور اگر ایک عمارت نے قیامت تک کے لیے بننا ہے، اس کی بنیاد حسین کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مضبوط کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے کہہ رہا ہے پس بنائے لا الہ گردید است. پھر اقبال کہتا ہے مدعش سلطنت بودی، اگر اس کے دل میں سلطنت کا شوق ہوتا، اگر وہ سلطنت لینے کے لیے آتا. مصرع سنیے گا، کہتا ہے مدعش سلطنت بودی اگر
خود نہ کر دے با چنین سامان سفر، اس سامان کے ساتھ سفر کر کے آتا، عورتیں اور بچے ساتھ لے کے آتا۔ پھر کہہ رہے کہ دشمنان چوں ریگ صحرا لا تعد، اس کے دشمن کربلا میں ریت کے ذروں کی طرح لا تعداد تھے۔ دوستان او بے یزداں ہم عدد، اور اس کے جو دوست تھے وہ بھی یزداں کی طرح چند ایک تھے، یعنی قلت کی استعارہ استعمال کیا۔ پھر کہتے ہیں اس کے باوجود اس ذات کی توان کو سمجھو، اس کی طاقت کو سمجھو کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود، یہ سر اسماعیل اور ابراہیم تھا، وہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے بنیاد رکھی تھی اس کا راز یہ تھا، اور یہی وہ تھا کہ جس نے اس کی تفصیل بیان کی آگے۔ یہ حسین ہے۔ آپ جو زیارت امام حسین علیہ السلام میں شروع کرتے ہیں پہلے سے آدم کے وارث فلاں کے وارث، ایسا نہیں ہے، اقبال بھی اسی نظریے کا قائل ہے۔ آگے دیکھیے گا کہ تیغ بحر عزت دین است و بس، اس کی جو تیغ ہے وہ صرف عزت دین کے لیے ہے اور بس، مقصد او حفظ آئین است و بس، اور اس کا مقصد سوائے شریعت کو بچانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں کہتا ہے خون او تفسیر این اسرار کرد، یہ جتنے راز ہیں اس کے خون نے ان کی تفسیر کر دی۔ ملت خوابیدہ را بیدار کرد، دیکھیں کون سے اسرار کی بات کر رہا ہے، بولے تاریخ میں کنفیوژن ہو گئی ہے، تمہیں حق اور باطل سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اگر اس کنفیوژن سے نکلنا چاہ رہے ہو تو آؤ کربلا کی طرف، خون حسین بتا رہے حق کون ہے باطل کون ہے۔ اور آخری شعر آپ کی نظر، رمز قرآن از حسین، اقبال اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، رمز قرآن از حسین مختیم، ہم نے قرآن کے راز، دیکھو قرآن سب نے پڑھ لیا، اقبال کہہ رہا ہے تم نے قرآن کی قرأت سیکھ لی، تم نے قرآن کی تلاوت سیکھ لی، تم نے قرأت سیکھ لی، مگر رمز اگر سیکھنا ہے تو رمز قرآن از حسین مختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم، اور اسی کی آگ سے ہم نے اپنے شعلوں کو بیدار کیا ہے۔ پروردگار واقعتاً ہمیں فکر اقبال کو بھی سمجھنے کی اور فکر اقبال کے ذریعے سے مزید اپنے اندر اہل بیت کی محبت اور ان کے مقام کے شعلے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار من حیث المجموع تمام امت اسلامیہ کو اقبال کے اس پیغام سے حقیقت کو سمجھنے کی، حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔